إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال تعالی يمحق اللہ الربا ويربي الصدقات وقال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کی فلاح و بہبود اور انسان کی کامیابی اور انسان کی خیر اور بھلائی وہ صرف اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کو ساتھ لینے میں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی مرضیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن اس کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، مال کی فراوانی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی آزمائش اور مصیبت نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور اچانک اتنا شدید پکڑے گا کہ کوئی اس کو چھڑا نہ سکے گا۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنا سا کیا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی سے یارانہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تو پکڑ لیتا ہے اور کسی کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا اٹل اور بڑا مضبوط ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ پکڑنا یہ اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نافرمانی اور چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی غلطی پر اس کے ساتھ پریشانیاں آ رہی ہیں، تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے۔ اور جو سب کچھ کر رہا ہے لیکن کوئی پکڑ نہیں، سب کچھ کر رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے تنگی اور تکلیف نہیں، تو سمجھ جائے کہ یہ شخص بڑا خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، پیسہ مال اور دولت دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، جب ان کو پکڑیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو چھڑا نہ سکے گی۔ اس لیے انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اللہ کے ساتھ چپکا رہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا رہے۔ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ اگر زمین آسمان یہ کمان بن جائیں، زمین آسمان کمان بن جائیں اور تیر چلانے والا خود اللہ ہو، تو کوئی بچنے کی صورت ہے؟ بعض لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے عادی ہوتے ہیں،
ان کی طبیعت ہوتی ہے ہر ایک کو لاجواب کرنا، ہر ایک کو ہرانا، ہر ایک کو پریشان کرنا، اور ہر ایک کے لیے ایسے ایسے سوال تیار کرنا کہ اگلا عاجز آ جائے، پھر وہ تنزیہ مسکراتے ہیں۔ یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے سوال کرنا شروع کیے۔ ایک سوال کیا، اللہ نے جواب دل میں ڈالا، دے دیا۔ دوسرا سوال کیا، اللہ نے دل میں جواب ڈالا، دے دیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 8-10 سوال کیے اس شخص نے، تو جواب اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالتے رہے وہ میں دیتا رہا۔ آخر میں اس نے سوال کیا کہ یہ جو اتنے سارے دنیا میں انسان ہیں، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، سارے تو نیک نہیں ہیں، جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی تھی کہ خواہ اتنے سارے انسان بنا دیے، کسی کو دوزخ میں ڈال دے گا، کسی کو جہنم میں ڈال دے گا، بناتا ہی نہ تو یہ جہنم جنت کا سسٹم ہی نہ ہوتا۔ یہ اس نے سوال کیا۔ تو بعض لوگوں کو بلا وجہ سوال کرنے کا ہیضہ ہوتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے جب تک وہ کچھ بولے نہیں، چاہے الٹا چاہے سیدھا، چاہے اسلام ہو چاہے کفر ہو، چاہے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، لیکن انہوں نے بولنا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی خیر اسی میں ہے کہ اکثر اوقات خاموش رہا کرے۔ زیادہ بولنا اچھا کام نہیں ہے، زیادہ خاموش رہنا اچھا کام ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے افضل ترین عبادت خاموش رہنا ہے۔ تو اس شخص نے ایک اللہ والے سے سوال کیا، زمین آسمان کمان بن جائے اور تیر چلانے والا خود اللہ ہو تو کوئی بچنے کی صورت ہے؟ انسان یا تو زمین میں چھپے گا، یا پہاڑوں میں چھپے گا، یا کسی غار میں چھپے گا، کسی جنگل میں چھپے گا۔ زمین آسمان ہی کمان بن جائے تو کہاں چھپے گا؟ تو اللہ والے نے کہا اس کی خیر اس میں ہے کہ تیر چلانے والے کے بغل میں کھڑا ہو جائے۔ تیر چلانے والا سامنے چلائے گا نا، دائیں یا بائیں چلائے گا، اپنے پہلو میں تو نہیں چلائے گا۔ جو پہلو میں کھڑا ہوگا وہ یقیناً بچ جائے گا۔ تو انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی نجات، انسان کا چھٹکارا، انسان کی بھلائی اور انسان کی خیر اس میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ سے کٹے گا تباہ ہو جائے گا، اللہ سے کٹے گا برباد ہو جائے گا، اللہ سے منہ موڑے گا پریشان رہے گا، اور اگر اللہ سے ٹکر لے گا تو پھر تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ بعض نافرمانیاں اور بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹکر سے تعبیر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا نا بس پھر میری اور تیری ٹکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم کوئی ہماری سننے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو انتہا درجے میں پھر دھمکی کا کیا انداز ہوتا ہے، یوں ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پھر دیکھ لیتے ہیں تجھے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے ایک نافرمانی ہے جس پر اس درجے کی دھمکی دی ہے، اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو پھر میری تیری ٹکر ہے، پھر میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے، اور یہ فیصلہ تم کرو کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کو ہم عام سا گناہ سمجھتے ہیں، ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ہماری نظروں میں بڑا گناہ زنا ہے، وہ واقعی بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری نظر میں شراب پینا گناہ ہے، واقعی بہت بڑا گناہ ہے،
کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کے مثانے میں ایک قطرہ بھی شراب کا رہا اور وہ مر گیا تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس کی کوئی دعا قبول نہیں، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں اگر اس کے مثانے میں ایک قطرہ بھی شراب کا ہوا تو۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے جو حالہ میں بھی ہو رہا ہے، سعید آباد میں بھی ہو رہا ہے، اور بھٹشا میں بھی ہو رہا ہے، اور خیبر اور کھنڈو میں بھی ہو رہا ہے، اور حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، اور کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور قاضی احمد میں بھی ہو رہا ہے، نواب شاہ میں بھی ہو رہا ہے، مورو میں بھی ہو رہا ہے، سکھر میں بھی ہو رہا ہے، ملتان میں بھی ہو رہا ہے، پنڈی میں بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، پشاور میں بھی ہو رہا ہے، پورے پاکستان کے ہر شہر میں وہ گناہ ہو رہا ہے جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ گناہ کیا تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ سود کھانا ہے، سود کھانا۔ بہت سے لوگ تو اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، غریبوں کو قرضہ دیتے ہیں، پھر بڑھا کے لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ اور بھی سود کی بہت سی صورتیں ہیں جو کاروبار میں ہیں، جو کاروبار میں سود بنتی ہیں، مفتیان کرام سے اس کی تحقیق ہو جائے گی۔ اور جو لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں، غیر اسلامی بینکوں میں، اسلامی بینکوں کا تو ایک نظام ہے جو مفتیان کرام نے ترتیب دیا ہے، اس میں جو لوگ پیسے رکھتے ہیں ان پیسوں سے کاروبار کیے جاتے ہیں، ان پیسوں سے کمپنیاں چلائی جاتی ہیں، ان سے جو پروفٹ ہوتا ہے، ان سے جو نفع ہوتا ہے وہ پھر ان کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جو غیر اسلامی بینکیں ہیں ان بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹس یعنی ان میں آپ پیسے رکھیں گے، ہر مہینے آپ کو وہ پیسے بڑھ کے ملیں گے، 1 لاکھ پہ 2000 ملیں گے، یا 1500 ملیں گے، یا 2500-3000 ملیں گے، 10 لاکھ رکھیں گے تو 10, 20, 15,000 ملیں گے۔ اس طرح وہ پیسے بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ جتنے غیر اسلامی بینک ہیں یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے استاد محترم اور میرے شیخ اول جن سے سب سے پہلے اصلاحی تعلق ہوا، حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علیل ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں رائیونڈ کے۔ ایک دفعہ بہت غمگین تھے، بہت پریشان تھے، اداس تھے، اور فرمانے لگے پریشان اس بات پہ ہوں کہ ہمارے رائیونڈ شہر میں ایک اور بینک کھل گیا ہے، ایک اور بینک کھل گیا ہے۔ پھر فرمانے لگے جتنے بینک بڑھیں گے اتنی اللہ کے ساتھ جنگ بڑھے گی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بڑھے گی۔ جب اللہ کے ساتھ جنگ بڑھے گی، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بڑھے گی، تو بتائیے جب اللہ کی اور مخلوق کی جنگ ہو، اللہ کے رسول کی اور گنہگار امت کی جنگ ہو، تو جنگ اللہ اور اس کا رسول جیتے گا یا ہم جیتیں گے؟ کیوں بھائی، کون جیتے گا؟ جب اللہ اور بندوں کی جنگ ہو جائے تو بندے اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بندوں کا حال برباد ہو جائے گا اور بندے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اللہ کو تو کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے جب ان بینکوں کے پاس سے گزرو نا، نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، یونائٹڈ بینک، MCB اور UBL، یہ جتنی غیر اسلامی بینکیں ہیں، فرمایا کرتے تھے
جب ان بینکوں کے پاس سے گزرو تو ضرور یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ بینکوں پہ ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے، جو پاس سے گزرے گا وہ بھی خطرے میں ہے، لہٰذا جلدی گزر جاؤ۔ اس وقت پاکستان کے حالات کے بارے میں سب پریشان ہیں، عجیب و غریب اور مزید خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرول نے اور اوپر جانا ہے، مہنگائی نے اور اوپر جانا ہے، اور یہ تو جانا ہی ہے، یہ تو جانا ہی ہے، یہ تو جانا ہی ہے۔ پیٹرول نے چڑھنا ہے، ڈالر نے چڑھنا ہے، روپے نے گرنا ہے، مہنگائی نے بڑھ جانا ہے، ان مسائل نے بڑھتے چلے جانا ہے، اس فساد نے بڑھتے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے۔ آپ ساری دنیا میں سروے کر لیں، مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیں، اور مغرب سے لے کے مشرق تک چلے جائیں، شمال سے لے کے جنوب تک چلے جائیں، جنوب سے لے کے شمال تک چلے جائیں، پوری دھرتی میں ایک شخص بھی آپ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے سود پہ کاروبار کیا ہو، یا بینک سے لون لیا ہو، یا سود یا سیونگ اکاؤنٹ اس نے کھولے ہوں، اور پھر وہ ہمیشہ ترقی ہی کرتا چلا جا رہا ہو، اور وہ کبھی گرا نہ ہو، اور وہ کبھی اس کا دیوالیہ نہ ہوا ہو، کبھی وہ کنگال نہ ہوا ہو۔ ایک مثال بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ سارا یورپ اس بینکنگ کے نظام سے تنگ آیا ہوا ہے۔ امریکہ کا دیوالیہ ہونے والا ہے، یورپ کا دیوالیہ ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ سود کی بینک کاری ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی ہوٹل پر ڈش چل رہا ہو، کوئی فلم چل رہی ہو، اور نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے دھواں دھار فلم دیکھ رہے ہوں، اور ناچ رہے ہوں، اور گا رہے ہوں، اور میوزک کی آوازیں باہر سڑکوں تک جا رہی ہوں، تو برے سے برا آدمی بھی کہے گا اچھا نہیں ہو رہا، غلط ہے۔ لیکن ایم سی پی کے پاس سے گزرتے ہوئے، یو بی ایل کے پاس سے گزرتے ہوئے، مسلم کمرشل بینک کے پاس سے گزرتے ہوئے، اسٹیٹ بینک کے پاس سے گزرتے ہوئے، نیشنل بینک کے پاس سے گزرتے ہوئے، ہمارا نیک بھی نہیں سوچتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ تو سارا ایک ہندوستان تھا۔ ہمارے اکثر اکابر علماء کا نظریہ یہ تھا کہ انگریز نے ہندوستان مسلمانوں سے لیا ہے، مغلوں کی حکومت تھی، تو مغلوں سے انگریزوں نے حکومت کو چھینا تھا اور مسلط ہو گئے تھے۔ جیسے ابھی افغانستان میں امریکہ مسلط ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح سے یہاں انگریز تجارت کرنے آئے تھے، 12,000 ان کی تعداد تھی، یوں پھیلتے پھیلتے ایسے انہوں نے قدم جمائے کہ پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے۔ چونکہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، اس زمانے کے جو حکمران تھے، اللہ سے دور ہو گئے تھے، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، بدماشیوں میں پڑ گئے تھے، تو اللہ نے کافروں کو مسلط کر دیا۔ تو ہمارے اکابر نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کو تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنے دیا جائے، انگریز جس طرح سے آیا تھا اس طرح سے واپس چلا جائے، یہ پورا ایک ہی ملک بن جائے اور حکومت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ لیکن انگریز اس بات پہ مصر تھا کہ اس کو تقسیم تو کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے ہی اکابر نے، ہمارے ہی علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کہ پھر
اس پورے ہندوستان میں سے ایک خطہ ایسا بنایا جائے کہ جس میں سارے مسلمان رہنے والے ہوں، اسلامی قانون اس میں نافذ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے طریقے اس میں رائج ہونے چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ وہ ملک بننا چاہیے اور اسلامی قانون کے ساتھ چلنا چاہیے۔ چنانچہ 1947 14 اگست کو یہ ملک وجود میں آیا، 27 رمضان المبارک کی شب کو یہ ملک وجود میں آیا، اور پھر جو مسلمان ہندوستان میں رہتے تھے انہوں نے جب یہ سنا کہ وہ ملک بن گیا ہے کہ جہاں اسلام ہوگا، نمازیں ہوں گی، کوئی مندر نہ ہوگا، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، کھلے عام ہم اللہ کو راضی کریں گے، تو انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ دیں، اپنی زمینیں چھوڑ دیں، تنے تنہا اپنے بچوں کو کندھوں پہ لیے انہوں نے ہندوستان کو چھوڑا اور وہ پاکستان کی طرف چلے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو راستے میں سکھوں سے ٹکرا گئے، اور سکھوں نے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور بچوں کو زندہ درگور کر دیا، اور بعض عورتوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنوؤں میں چھلانگیں مار دیں، سمندروں دریاؤں میں چھلانگیں مار دیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے۔ ان شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اسلامی ملک بننے کے لیے قربانیاں دیں کہ یہاں اسلام ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلام کی بیس پہ بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، لہٰذا یہاں اسلامی قوانین کا ہونا، اسلامی احکام کا ہونا، اس کا مطالبہ کرنا یہ ہر مسلمان کا، یہاں کی ہر رہائشی کا حق بنتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی ہی دنیا داری کی وجہ سے، اپنی ہی غفلتوں سستیوں کی وجہ سے آج شیطان نے ہم پہ کتنے بینک لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر یہ سودی نظام ہی کی زندگی گزارنی تھی، فحاشی کی زندگی گزارنی تھی، اوریانی کی زندگی گزارنی تھی، ننگی فلمیں ہی دیکھنی تھی، لڑکیوں سے یاریاں لگانی تھیں، تو پھر لاکھوں انسانوں کو ذبح کرانے کا کیا فائدہ؟ لاکھوں عورتوں کی عزتوں کے پامال ہو جانے کا کوئی نتیجہ تو نہ ہوا، کوئی نتیجہ تو نہ نکلا۔ اتنی قربانیاں دیں اور یہاں بھی آ کے وہی کیا جو وہاں ہو رہا تھا۔ اگر ناچنا ہی تھا تو وہاں ناچنے کا زیادہ اچھا انتظام تھا۔ اگر لڑکیوں سے یاریاں لگانی تھیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانی تھیں، تو وہاں اس کا زیادہ اچھا انتظام تھا۔ کتنی احمق اور ناسمجھ اور نادان اور بے وقوف ہے ہماری نوجوان نسل کہ جب انڈیا کا نام آئے تو آنکھیں ان کی سرخ ہو جاتی ہیں اور ایک دم ان کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے اور دشمنی کے آثار ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن فلمیں دیکھیں گے انڈین، گانے سنیں گے انڈین، ہمارا چنگچی والا بھی انڈین گانے چلاتا ہے۔ میرے دوستو، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے۔ جو لوگ اس ملک میں اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، اسلام سے ہٹ کر زندگی کو رائج کر رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کی عزتیں تار تار ہوئیں، جن پاک دامن عورتوں نے بچے جن لیے سکھوں کے گھر میں، اس لیے کہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ رہی تھیں۔ اور پاکستان کیوں آ رہی تھیں؟ کہ پاکستان میں اسلام ہوگا۔ سکھوں نے گرفتار کر کے گھروں میں رکھا، کتنے بچے انہوں نے جن لیے،
اسی طرح زندگی بے بسی کی زندگی گزار گزار کے اپنے دل میں ہزاروں ارمان لیے، اسلامی ملک کو دیکھنے کا ارمان لیے، بیچاری قبروں میں چلی گئی۔ کل قیامت کے دن ان عیاشیاں، فحاشیاں، بدماشیاں، برائیاں، بدکاریاں کرنے والے سارے مسلمانوں کا گریبان ہوگا، اور ان عورتوں، ان مردوں، ان بچوں کا ہاتھ ہوگا۔ پاکستان کی معیشت گرتے 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 یہاں تک گر گئی کہ بنگلہ دیش کسی کھاتے میں ہی نہیں، اس سے بھی گر گئی۔ افغانستان سے ابھی امریکہ نکلا ہے، جنگیں ہی جنگیں، تباہیاں ہی تباہیاں، اس سے بھی گر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے، بتائیے ہم کہاں ترقی کریں گے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آج تک میرے چچا عباس نے جتنے لوگوں سے سود لیا ہے، حضرت عباس کو اللہ نے پیسہ بہت دیا تھا، ہمارے نبی کے جو چچا حضرت عباس تھے پیسہ بہت دیا تھا، وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے، بڑھا کے لیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا، لوگوں آج تک میرے چچا عباس نے جس کو سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، تو جو سود ان کے ذمے بنتا ہے، میں اپنی طرف سے ان سب کو وہ سود معاف کرتا ہوں، جو پیسے اصل بنتے ہیں وہ میرے چچا کو واپس کر دے، سود میری طرف سے معاف ہے۔ اور میں آج سود کو اپنے پاؤں تلے دفن کرتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا، میں آج سود کو اپنے پاؤں تلے دفن کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ماں میرا باپ آپ پہ سب کچھ قربان ہو جائے، آپ نے مجھ سے قرضہ لینے والوں کو صرف سود معاف کیا ہے، میں ان کو قرضہ بھی معاف کرتا ہوں، آپ کے طفیل میں ان کو قرضہ بھی معاف کرتا ہوں، وہ قرضہ کروڑوں میں ہے، سب معاف کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے سود کو دفن کر دیا، ہمارے نبی نے سود کا بند باندھ دیا، لیکن ہم جاہلوں نے، لا دین سے بے علموں نے، ہم نے دوبارہ سود کو اپنا لیا اور دوبارہ سود کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے ہمارے سارے اکابر اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سودی نظام پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ اور جتنے بینک ہیں نا، ان بینکوں میں کوئی امریکہ کے انگریزوں نے آ کے پیسے نہیں رکھے ہوئے، کوئی اٹلی کے عیسائیوں نے پیسے نہیں رکھے ہوئے، آپ نے رکھے ہوئے، میں نے رکھے ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، جو اس وقت ہمارے سارے علماء کے قائد اور لیڈر ہیں، ان کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، جس کی بنیاد پہ میں نے اس موضوع کو آج چھیڑا ہے، ورنہ یہ تو خانقاہی مجلس ہے، یہاں تو صرف اللہ اللہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مسائل کو یہاں نہیں چھیڑا جاتا، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا بیان عمومی طور پر سارے علماء کے لیے آیا ہے کہ سارے علماء عوام کو جگائیں اور ان سے کہیں کہ یو بی ایل اور ایم سی بی اور نیشنل اور اسٹیٹ اور یونائٹیڈ ان ساری بینکوں سے بائیکاٹ کریں اور ان کے اکاؤنٹ بند کریں، ان سے پیسے نکال کے میزان میں داخل کریں، ان سے نکال کے بینک اسلامی میں داخل کریں، اس کے علاوہ کسی غیر اسلامی بینک میں پیسے مت رکھیں۔
اس کے علاوہ پاکستان کی مہنگائی ختم نہیں ہونے کی، یہ پیٹرول اب نیچے نہیں آنے کا، یہ روپیہ اب چڑھنے والا نہیں ہے، یہ تو تب چڑھے گا جب آپ اور میں اللہ سے جنگ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ تو لگائیں اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ کہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ پاکستان کی مذہبی عدالت نے یہ نوٹس جاری کیا تھا کہ پاکستان سے اب سودی نظام کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سودی نظام پاکستان کا جو آئین بنایا گیا تھا نا اس کے بھی خلاف ہے، لہذا اب پاکستان میں سود کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا شرعی عدالت نے۔ اب ان بینکوں نے سپریم کورٹ جا کر اپیل دائر کرائی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، لہذا جس طرح گاڑی چل رہی ہے اسی طرح چلنے دی جائے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے ان بینکوں کا، جنہوں نے یہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ اپیل دائر کرائی ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے ان کا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقاعدہ ٹکر لینے کے مترادف ہے۔ اللہ ان کو سمجھے۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ رو رو کے اللہ پاک سے کہیں، اے اللہ ہم سود کے نظام سے راضی نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کو ختم فرما، اور ان بینکوں میں جس کے اکاؤنٹ ہوں وہ اللہ کے واسطے ختم کرو۔ آپ کہیں گے کہ میں نے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے، میں تو سود نہیں لیتا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے محفوظ رہتے ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے بڑھتے ہیں۔ بے شک آپ کے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، لیکن سود میں استعمال تو ہو رہے ہیں نا۔ آپ ایک آدمی کو بندوق دے رہے ہیں کہ جا کے آپ اس کو قتل کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے اس لیے بندوق لے رہا ہے کہ اس نے اس کو قتل کرنا ہے، اور آپ اس کو بندوق دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ آپ اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے اس لیے خنجر لے رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں گھونپے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے اس لیے ریوالور لے رہا ہے کہ وہ اس پہ فائر کرے۔ اس لیے وہ سارے مسلمان جنہوں نے ان بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس جرم میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پیسے بھی سود میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، آپ میں سے کون کون ان بینکوں سے اپنے اکاؤنٹس کو ختم کریں گے؟ ہاں بھائی، ہاتھ کھڑے رکھیں۔ کریں گے نا ختم؟ کچھ نہیں بگڑے گا، قسم لے لو مجھ سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ بنے گا جب آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے نبی کے دین کی مدد کریں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ان بینکوں کے پاس سے گزریں تو کہا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان بینکوں کے سائے میں اپنی موٹر سائیکلیں کھڑی نہ کریں، ان بینکوں کے سائے میں کبھی کھڑے نہ ہوں، ان بینکوں کے پاس سے گزریں تو تیزی سے گزر جائیں۔
ان بینکوں کے پاس سے گزریں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے گزریں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان والے کو ہلا دینے کے لیے، ایمان والے کی نیندیں اڑا دینے کے لیے یہ آیت کا ایک ٹکڑا کافی ہے۔ جس کا اکاؤنٹ ان بینکوں میں سے کسی بینک میں کھلا ہوا ہے، آیت کا ایک ٹکڑا اس کی رات کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی شوگر کو لو کرنے کے لیے، اس کا بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے یہ ایک آیت کا ٹکڑا کافی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے نا، سود، اس کے 70 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ کتنے درجات ہیں؟ 70 درجات۔ کیٹیگریاں ہوتی ہیں نا، جیسے نیکی کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک فرض ہے، اس کے نیچے واجب ہے، اس کے نیچے سنت مؤکدہ ہے، اس کے نیچے سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر نفل اور مستحب ہے، یہ چیزیں ہیں نا۔ اسی طرح سے گناہوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ ایک اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ، اور ایک کبیرہ ہے اور ایک صغیرہ ہے۔ گناہوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ سود کی 70 کیٹیگریاں ہیں۔ کتنی کیٹیگریاں ہیں؟ سب بتاؤ بھائی۔ 70۔ آپ سے اس لیے دہروا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو اور آپ اس کو واقعتاً برائی سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ کے دل میں اس کی شدید نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کی 70 کیٹیگریاں ہیں، 70 درجات ہیں، 70 درجات ہیں۔ جو سب سے بڑا درجہ سود کا ہے وہ تو کیا ہی بڑا ہے، وہ تو کتنا شدید ہے، وہ تو کتنا خبیث ہے، وہ تو کتنا غلیظ ہے، وہ تو کچھ نہ پوچھو۔ جو سب سے نچلے درجے کا سود ہے نا، جو سب سے نچلے درجے کا سود ہے، وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک تو ہوتے ہیں وہ کھولتے ہیں اکاؤنٹ، دوسرے کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے، سرکاری ملازم، اب ان کی پینشن ہے دوسری بینک میں آتے ہیں، وہ میزان میں چینج نہیں کرتے، تو وہ بیچارے کیا؟ مفتیوں سے پوچھیں۔ ماں کے ساتھ بدکاری کے برابر ہے۔ ₹10 دے کر ₹15 لینا، یہ تو انتہا ہے سود کی۔ ایک اور طریقے سے سمجھیں، سود اگر اس کے حصے کیے جائیں نا، کاٹ کاٹ کے اس کے حصے کیے جائیں، کاٹ کاٹ کے اس کے حصے کیے جائیں، تو جو آخری چھوٹا سا حصہ بنے گا نا، آخری چھوٹا سا حصہ، آخری چھوٹا سا، یعنی ایک سود ایک پھل ہے، اس کی 70 پھانکیں کی جائیں، 70 ٹکڑے کیے جائیں، جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہوگا یہ ماں سے زنا کے برابر ہے۔
جن کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں ان بینکوں میں تو وہ یہ جرم کر رہے ہیں، اور جن کے کرنٹ اکاؤنٹ ہیں وہ اس جرم کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی اس کا عزم کریں، ہر طرف یہ بات اتنی چلائیں، اتنی چلائیں، اتنی چلائیں، اتنی چلائیں کہ ایم سی بی، یو بی ایل، یونائٹیڈ، مسلم کمرشل، ان ساری بینکوں کو خدا تالے لگا دے۔ اتنا اس بات کو چلائیں گے۔ کون کون چلائے گا؟ اللہ سے جنگ نہ کرو یار، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ اس کی کوشش کریں، اس کی دعا کریں، اس کے لیے جو جتنا قدم اٹھا سکتا ہے اتنا قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ پیغام آیا ہے، ان بینکوں سے بائیکاٹ کرو۔ مشکل سے جا کے پاکستان سے سودی نظام کے ختم ہونے کی سبیل بنی ہے، اور یہ دوبارہ پہنچ گئے سپریم کورٹ کہ نہیں اس کو چلنے دو۔ کیا ظلم ہے، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ صحیح فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، تائس عبد الخمیسہ، ہلاک ہو گیا درہم کا غلام، ہلاک ہو گیا پیسے کا غلام۔ تو بظاہر یہ انسان سوچتا ہے کہ درہم اور دینار کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، عبد الدرہم چاندی کا بندہ، عبد الدینار سونے کا بندہ، تو بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے سونے چاندی کا۔ کون سونے کی ٹکیا رکھ کے اس پہ سجدے کرتا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں دنیا میں۔ یا تو مورتیوں کو کرتے ہیں، یا سورج کو کرتے ہیں، یا آگ کو کرتے ہیں، یا درختوں کو کرتے ہیں، یا اللہ کو کرتے ہیں۔ سونے چاندی کا بندہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا تائس عبد الدرہم چاندی کا بندہ ہلاک، اور تائس عبد الدینار سونے کا بندہ ہلاک، تائس عبد الخمیسہ کپڑوں کا بندہ ہلاک۔ تو سوچ میں آتی ہے، یہ بات سوچ میں آتی ہے کہ یہ بندہ تو کوئی بھی نہیں ان کا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، جب مال ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مال گھٹتا ہے تو غصے ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہے سونے چاندی کا بندہ۔ آپ علیہ السلام نے عجیب بد دعائیں کی ہیں، رحمت اللہ العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں۔ تائس وانتکس، ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ، جب اسے کانٹا چبھے تو کوئی اس کا کانٹا بھی نہ نکالے، ایسا بے یار و مددگار ہو جائے۔ کتنے پتھر دل ہو گئے لوگ، کتنے دنیا کے پجاری ہو گئے ہم لوگ۔ کہ سود کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا۔ اور بات یہ ہے جب انسان کے پیٹ میں حرام چلا جاتا ہے نا تو بس پھر وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے پیٹ میں حرام چلا جائے نا، اس کو نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت اثر کرتی ہے، بس وہ جانور ہے، جو اس کے جی میں آئے اس نے کرنا ہے۔ آپ گدھے کو 100 بیان سنائیں، وہ تو گدھا ہے، اس نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے۔ جب اس کے جی میں آئے گی اس نے لات مارنی ہے،
جب انسان حرام کھاتا ہے، حرام کھا کھا کے پھر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس پہ پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام سے بچائے۔ ایک درخواست تو آج آپ سے یہ ہے، ان بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ ختم کریں، جن اپنے تعلق والوں کے اکاؤنٹس ہیں، تو اکاؤنٹ ختم کرنے کو تو نہیں کہہ رہے، ان سے نکال کے میزان میں کر لیں، ان سے نکال کے بینک اسلامی میں کر لیں، اور کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اب تو حالہ میں بھی میزان کھل گئی ہے اور بینک اسلامی کھل گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ سے بچنے کے لیے اگر کسی دوسرے شہر بھی آپ کو چیک کیش کروانے کے لیے جانے کی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے تو اٹھا لیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ کریں، نہ اس میں معاون بنے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔